لالچ جس کی عادت میں داخل ہو گیا اس نے اپنے آپ کو عیبدار بنا لیا۔ جب خدا کسی کو ذلیل کرتا ہے تو علم اس پر حرام ہو جاتا ہے۔ عورت کو سمجھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ عورت کو اس وقت غور سے دیکھو جب وہ بول رہی ہو۔ عورت کا لہجہ ہی عورت کو سمجھنے کا آسان اور سادہ طریقہ ہے۔ اصل مرد وہی ہے جو ڈر کی جگہ ڈر اور رجا کی جگہ رجا اختیار کرتا ہے۔ گلے شکوے سے اپنی زبان کو بند رکھو گے تو زندگی میں راحت اور سکون میسر آئے گا، ورنہ مصیبتوں اور پریشانیوں میں گرے رہو گے۔ ناامیدی میں ایک خرابی یہ ہے کہ اس سے عمر گھٹتی ہے اور گناہ لازم آتا ہے۔ باکمال اور باجمال ہے وہ عورت جو سلیقہ مند ہو اور اپنے سلیقے سے دوسروں کے دل مو لے۔ بیوی چاہے کتنی بھی مالدار ہو مگر کفالت شوہر کے ذمہ ہے۔ مرد سچی محبت صرف دو عورتوں سے کرتا ہے، ایک اس سے جس نے اسے جنا ہے، ماں، اور دوسرا اس سے جس کو وہ جنم دیتا ہے، بیٹی۔ عورت کی لمبی زبان کا شکوہ تو ہر مرد کرتا ہے، لیکن پھر بھی کوئی گونگی لڑکی سے شادی کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ زندگی میں آدھا دکھ غلط لوگوں سے امید رکھنے سے آتا ہے اور باقی کا آدھا دکھ سچے لوگوں پر شک کرنے سے آتا ہے۔ جب کوئی انسان اندھا ہو جائے تو اسے ہر دوسرے انسان کا کردار خراب نظر آتا ہے اور وہ اپنے کردار سے ایسے محبت کرتا ہے جیسے ایک مرد خوبصورت عورت سے۔ میں نے 700 آنکڑوں سے دریافت کیا کہ عقل مند اور درویش کسے کہتے ہیں اور بخیل کی پہچان کیا ہے۔ سب کی طرف سے ایک ہی جواب ملا کہ عقل مند وہ ہے جسے دنیا فریب نہ دے سکے اور نہ وہ دنیا کو دوست رکھے۔ دولت مند وہ ہے جو خدا کی تقسیم پر راضی ہو۔ درویش وہ ہے جسے زیادہ کی طلب نہ ہو اور بخیل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہ کرے۔ عورت کو اگر وقت، محبت، اعتماد اور سب سے اہم چیز عزت دی جائے تو وہ جان تو دے سکتی ہے مگر کبھی بے وفائی یا دھوکہ نہیں دے سکتی۔ میں نے آج تک اپنی زندگی میں ایسا مرد نہیں دیکھا جس نے شادی بیاہ یا کسی فنکشن پر عام روٹین میں بھی اپنے گھر کی خواتین، ماں، بہن، بیٹی یا بیوی سے مہنگا لباس پہنا ہو، جبکہ کماتا بھی مرد ہے۔ ایک آدمی نے کسی بزرگ سے کہا کہ میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں اسے مانگتا ہوں؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا، وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو کرتا ہے۔ کسی کی زندگی میں رہنے کے لیے بھیک مت مانگا کریں، ان کو بلائیں، بات کریں، ان کی مشکلات حل کرنے کی کوشش کریں، پھر بھی نظر انداز کر دیے جاؤ تو ایک طرف ہو کر خاموشی سے بیٹھ جائیں۔ اسی کو عزت نفس کہا جاتا ہے۔ جس عورت کی زندگی میں شادی کے بعد مصیبتیں ہوں تو صبح اٹھتے ہی 7 مرتبہ آیت الکرسی، 70 مرتبہ یا سلامو یا وکیلو پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ مصیبتیں اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ جو عورت زیادہ زیور پہننے کی عادی ہو، ایسی عورت دولت کی عاشق ہوتی ہے۔ ایسی عورت کو دولت سے غرض ہوتی ہے نہ کہ بندوں سے۔ جو عورت لال رنگ زیادہ پہنتی ہے وہ عورت شادی کی شوقین ہوتی ہے۔ جو عورت کان میں ہر وقت بالیاں پہنے رکھتی ہے وہ عورت آگے چل کر کم سننے کے مسئلے میں مبتلا ہو سکتی ہے۔ اعتبار ایک روح کی طرح ہے، اگر ایک بار چلا جائے تو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔